أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے 2 لفظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے جب کہ وہ غفلت میں اعراض کیے بیٹھے ہیں. اور فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر آتا ہے تو وہ اسے کھیل تماشے کی حالت میں ہی سنتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں حساب کو بہت قریب بتایا ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے. اور اس حساب سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. لوگوں کے لیے قیامت قریب آ گئی ہے. دونوں ممکن ہیں. قیامت اتنی قریب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. میرے بعد فوراً قیامت آنے والی ہے. گویا کہ قیامت بھی قریب ہے اور موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کس وقت واقع ہو جائے. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں ہیں. اور اس ماہ شعبان میں خاص طور پر جو کہ شروع ہو چکا ہے، ماہ شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. اس مہینے میں خاص طور پر فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں لوگ بہت غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. اور غفلت صرف اس مہینے میں نہیں، ہم تو ساری عمر غفلت میں گزار دیتے ہیں.
ہماری ساری عمریں غفلت میں گزر رہی ہیں. ہم موت سے غافل ہیں کہ موت کب آ جائے گی. ہادم اللذات، وہ موت جو تمام لذتوں کو توڑ کے رکھ دے گی، وہ کب آنے والی ہے، ہم اس سے غافل ہیں. ہم یوم الحساب سے غافل ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہماری زندگی کا چھوٹا بڑا ہر کام اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. ہم اس سے غافل ہیں. ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی بھی سے غافل ہیں. ہم کہاں کہاں غافل ہیں، کب کب غافل ہیں. دن کو غافل، رات کو غافل، صبح کو غافل، شام کو غافل. اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سے اس غفلت کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اپنے وجود کے سبب سے. دنیا میں انسان کو بھیجا کیوں گیا، ہم اس سبب سے بھی غافل ہیں. اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا انسان کو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس سے غافل ہیں یا نہیں؟ انسان کی غفلت کا کوئی شمار نہیں کہ زندگی کے کس کس شعبوں میں اور زندگی کے کس کس معاملے میں اللہ کے اور اپنے مابین کے معاملات میں، اپنے اور اپنے بھائی بہنوں کے معاملات کے بارے میں کہاں کہاں ہم غفلت میں مبتلا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے کے درمیان میں یہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں گے، اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. ایک سبب یہ بیان کیا اہل علم نے، علماء حدیث نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے چھوٹے ہوئے پچھلے رمضان کے روزے سال بھر میں نہیں رکھ سکتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے، وہ اپنے فرائض روزے قضا کر لیتے. ایک سبب یہ، اور دوسرا سبب یہ کہ شعبان کے مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا ہے؟ رجب کا مہینہ اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. رجب کے مہینے میں عرب لوگ، بدو لوگ خاص طور پر گھروں میں بیٹھ جاتے، جنگ جدال، لڑائی جھگڑا، چوری ڈاکہ، ہر چیز کو اپنے لیے منع سمجھتے تھے. جیسے ہی رجب گزرتا، شعبان میں وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے، پانی کی تلاش میں، ڈاکہ مارنے کے لیے مال کی تلاش میں، کسی پہ حملہ کرنے کے چکر میں وہ ادھر ادھر پھیل جاتے، غفلت میں مبتلا ہو جاتے. اور وہ عادت مسلسل چلی آ رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ آپ نے اس مہینے میں، اس ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی ترغیب دلائی.
اور صرف ترغیب نہیں دلائی کہ روزے رکھا کرو، بلکہ آپ خود روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اس شعبان میں جتنے ہو سکے روزے رکھنے چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں بعض صحیح احادیث میں، بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ نے کبھی کسی مہینے کے پورے کے روزے نہیں رکھے، جبکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ عربوں میں ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، اکثریت پر کل کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مہینے کے 19، 20، 22 روزے رکھ لے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ امہات المومنین میں سے بعض کے یہ بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا، پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، معنی یہ کہ آپ اکثر ایام کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ ہے بھی صحیح، کہ رمضان المبارک کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور سال میں روزے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی رکھنا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت سارے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، کتنے روزے ہو گئے؟ 6 مہینے۔ اگر کوئی نفل روزے رکھنا چاہے تو اس انداز سے رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13، 14 اور 15، یہ جنوری فروری کی ہوگی یا کوئی اور تاریخ ہوگی؟ ہمارے یہاں تو 13، 14، 15 کرتے ہی فوراً جنوری فروری۔ 13، 14، 15 چاند کی، جنہیں ایام بیض کہا گیا، ایام بیض کے روزے۔ ایام بیض کا معنی ہے سفید دن، روشن دن، حالانکہ دن تو سارے سفید اور روشن ہوتے ہیں، لیکن ایام بیض کی جو راتیں ہیں 13، 14 اور 15، ان راتوں کو ساری رات چاند ہوتا ہے، راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، اس لیے ان دنوں کو کہا گیا ایام بیض کے روزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، 3 روزے ہر مہینے میں۔ اگر کسی کو توفیق ہو یہ روزے رکھ لے، اگر کوئی ایام بیض کے روزے رکھ لیتا ہے اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مہینے میں 3 روزے، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، قرآن نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ثواب ملے گا۔ 3 روزے رکھ لے، کتنے روزے کا ثواب ہو گیا؟ 30 روزے، ہر مہینے 3 رکھتا گیا، پورے سال کے روزے، اور اگر یہ عادت پکی کر لی تو عمر بھر کا روزے دار ہو جائے گا۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو اسے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا بھی سنت رسول موجود ہے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، سوموار کا اور جمعرات کا۔ یہ 2 روزے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی چاہے تو اس سنت پہ عمل کر لے۔ ہم نہ تو پیر جمعرات کا رکھتے ہیں، نہ 13، 14 کا رکھتے ہیں، 15 کا، نہ یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بڑا ثواب ہے۔ فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، نہیں رکھتے۔ اور یوم عاشورہ 10 محرم، اور سنت یہ ہے کہ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ اگر صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں رکھتے۔ عاشورہ کا نہیں رکھیں گے، عرفہ کا نہیں رکھیں گے، یوم الاثنین، یوم الخمیس، سوموار پیر کا نہیں رکھیں گے، 13، 14، 15 کا نہیں رکھیں گے،
شب معراج کا روزہ رکھیں گے، شب برات کا روزہ رکھیں گے۔ اور یہ وہ دو روزے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں قطعاً ثابت نہیں۔ ایک من گڑت روایت ہے، اس من گڑت روایت میں کہا گیا کہ جو آدمی 15 شعبان کا ایک روزہ رکھ لے گا اس کو پہلے 60 سال گزرے ہوئے اور آئندہ 60 سال جو آنے والے ہیں 120 سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کسی نے دونوں پاؤں جوڑ کر گپ ماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دراز کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے ان پڑھ ماحول ہے، سادہ سیدھے دل والے لوگ ہیں، جب کہا جائے کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 120 سالوں کے برابر ہوگا، ہم بڑے خوشی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات واقعی صحیح ہوتی تو یہ بہت ہی خوش نصیبی والی بات ہوتی، ہم بھی رکھتے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور خاص طور پر 15 شعبان کے روزے پہ اور 15 شعبان کی رات کو قیام کرنے کے لیے ایک نماز ایجاد کی گئی، اور اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 448 ہجری 448 ہجری پہلی 5 صدیاں یہ نماز نہیں تھی۔ 448 ہجری میں آ کر علامہ ابو بکر ترسوشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 450 سال کے بعد آ کر یہ نماز شروع کی گئی اور نام رکھ دیا گیا صلاۃ الالفیہ۔ صلاۃ الخیر اور صلاۃ الالفیہ دو نام ہیں اس کے۔ خیر تو معروف ہے، لیکن صلاۃ الالفیہ اسے کیوں کہا گیا؟ 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنی ہے صلاۃ الالفیہ، 100 رکعت ہوگی اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہوگا۔ اگر 100 رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جائے تو کتنا ہو گیا؟ قل هو اللہ کتنے بن گئے؟ سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہو گئی۔ عربی میں الف ہزار کو کہتے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا، یہ تو ہر مہینے ہمیں الف کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے کہ کتنے الف راتب آئی ہے۔ 1000 مرتبہ قل هو اللہ 100 رکعت میں، نام رکھ دیا صلاۃ الالفیہ۔ اور کسی حدیث میں اس کا ذکر کب آئے گا؟ جبکہ اس کا آغاز سن 448 ہجری میں ہوا۔ اب جب اس کے لیے ہمارے یہاں تعریفوں کے پل لگائے جاتے ہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، بیچارے لوگ باغے باغے آتے ہیں، رات ساری مسجد میں گزارتے ہیں، جبکہ قطعاً اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی 13، 14، 15 کا کہ صلاۃ الالفیہ پڑھتا رہے، اب بتائیے کہ اس کو کیا ثواب ملے گا؟ سال بھر فرض بھی نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ ہیں کہ 8 دن کے بعد جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ عید پڑھ لی اور صلاۃ الالفیہ پڑھ لی اور اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو سیدھے سیدھے جنتی ہیں، یہ احمقوں کی جنت میں جا رہا ہے۔ کوئی ایسی عبادت جس کا 15 شعبان کے ساتھ تعلق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی ماہ شعبان میں کچھ لوگ خاص طور پر 15 شعبان کو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں، اور قبروں کی زیارت کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت فإنها تذكر الموت، اور ایک روایت میں فإنها تذكر الآخرة، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے زیارت کے لیے جایا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہے یا آخرت کی یاد دلاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جایا کرو، ہر روز دن کو رات کو قبروں کی زیارت کرنا جائز مستحب،
لیکن یہ حکم ہے مردوں کے لیے. عورتوں کو اجازت ہے کبھی کبھار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بکثرت زیارت کرنے پر لعنت فرمائی ہے. زوارات القبور جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے لعنت فرمائی. لہذا کبھی کبھار عورتیں بھی جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مردوں کو کھلی اجازت ہے، جب چاہیں وہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں. ہم سال بھر جائیں یا نہ جائیں، 15 شعبان کو جائیں گے. اور پھر قبروں کی زیارت کیوں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہ موت کی یاد دلاتی ہے. یا یہ فرمایا کہ اِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اگر آدمی کے ساتھ 150 آدمی ہوں اور خوبصورت تیز روشنی والی لائٹیں ہوں، پورے قبرستان کو لائٹوں سے خوب سجا لیا جائے، موت یاد آئے گی؟ ہمارے پاکستان میں کچھ مولانا حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ 15 شعبان کو پورے قبرستان کو سجا دیتے ہیں. موت یاد آئے گی، آپ تھوڑے سے اندھیرے میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ بے نور قبروں میں کس طرح پڑے ہوئے ہیں. آپ کی یہ اوپر کی روشنیاں ان کو کیا فائدہ پہنچائیں گی؟ بے رونق، شہر خاموشاں، وہاں جا کے اس حالت میں قبرستان کو دیکھیں گے، عبرت ہوگی، موت یاد آئے گی. اور اگر آپ ہنستے کھیلتے روشنیوں میں لائٹوں میں گئے تو پھر موت یاد تو نہیں آئے گی، پھر تو لائٹیں یاد آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی کھلی اجازت دی، قبروں کی زیارت کریں، لیکن اس کو 15 تاریخ کے ساتھ خاص کرنا. پھر 15 تاریخ کو کھانے پکائے جاتے ہیں، حلوہ پکایا جاتا ہے. حلوہ پکانا یا کھانا اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نام تو مولویوں کا لگ گیا نا کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، جبکہ حلوہ سارے کھاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کوئی کھانا مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ سویٹ ڈش نہ ہو. ہوٹل میں کھائیں سویٹ ڈش، مہمان آگے سویٹ ڈش، وہ حلوہ ہے، آئس کریم ہے، کھیر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بات تو وہیں گئی نا. بدنام مولوی ہو گئے، کھاتی ساری دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھانے سے منع نہیں کیا، نہ پکانے سے منع کیا، لیکن 15 تاریخ کو، خاص 15 تاریخ کو حلوہ کیوں پکایا جا رہا ہے؟ صدقے کی نیت ہے، اور ساتھ یہ کہ ہماری جو فوت شدہ بزرگ ہیں یا گھر کے فوت شدہ لوگ ہیں، ان کی روحیں واپس آتی ہیں، تو وہ حلوہ پکا ہوا دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اب میرا خیال ہے شاید یہ تھوڑا بہت ان کو کھلاتے بھی ہوں گے. جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں، 15 شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں. گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی، ہر روز صفائی کریں، کوئی روکتا ہے؟ صفائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا. ہر روز صفائی کیجئے، دن کو کیجئے، رات کو کیجئے، لیکن 15 کو خاص کرنا ثابت نہیں، 15 کو حلوہ پکانا ثابت نہیں. جب یہ کہا جائے کہ 15 کو حلوہ پکانا کہاں سے کر لیا، تو ایک دلیل دی جاتی ہے. کہتے ہیں تم یہ کہتے رہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کو حلوہ کیوں کھایا، نہیں کھایا، یہ کیا وہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کے لیے بطور خاص حلوہ پکایا گیا تھا. آپ نے حلوہ کھایا، ہم بھی کھاتے ہیں، سنت ہو گئی. اب اس مولوی سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کب ٹوٹے تھے؟ یہ تو معروف بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں. غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ شوال میں، رمضان کے اگلے مہینے میں. ابھی شوال میں 2-3 مہینے باقی ہیں اور مولوی صاحب نے حلوہ کھینچ کے شعبان میں رکھ لیا. حلوہ کھانے کے شوق میں غزوہ بدر کی تاریخ، غزوہ احد کی تاریخ بھول کر اسے شعبان میں لیا.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ سنت بھی پوری کر لیا کرو۔ آپ نے جنگ میں دندان مبارک شہید کروائے، وہ سنت بھی پوری کرو اور پھر حلوہ کھاؤ تو اچھے لگو۔ کوئی دلیل دے، معقول ہو، کوئی بات بھی ہو۔ شعبان کے مہینہ کے ساتھ اور شعبان کے دنوں کے ساتھ، شعبان کی راتوں کے ساتھ جو ہمارے یہاں مختلف اعمال مروج ہیں، ان اعمال میں سے کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس مہینے کے روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، روزے رکھا کیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے کے روزے بکثرت کیوں رکھتے ہیں؟ ابو داود، نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت اسامہ والی اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہوتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ سبب ہے شعبان کے روزے بکثرت رکھنے کا۔ اور بندوں کے اعمال ایک تو ہر مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں، اور ایک ہفتے میں 2 مرتبہ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یوم الاثنین کا، سوموار کا یا پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں جبکہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ گویا کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا ایک تیسرا طریقہ وہ ہے روزنامہ۔ ہمارے اعمال اللہ کے حضور روزانہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ 1 مرتبہ نہیں، روزانہ 2 مرتبہ۔ اور وہ کون سے اعمال، کون سے وقت ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں جو دن کو اور رات کو بدل بدل کر تمہارے پاس آتے ہیں۔ فرشتے نیکیاں لکھنے والے، برائیاں لکھنے والے ہیں نا، کرامن کاتبین۔ فرمایا وہ دن کو رات کو بدلتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوٹیاں کب کب چینج ہوتی ہیں؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر کے وقت والے اللہ کے حضور جا کے بندے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، عصر پڑھ رہا تھا۔ اور فجر کے وقت جب جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے میرا بندہ، جب کہ اللہ رب العزت سب کچھ خود جانتا ہے، لیکن یہ چونکہ بندے کے پاس سے گئے، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ تلاوت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کے یہاں جب یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی یہ رپورٹ جائے کہ تیرا بندہ روزے سے ہے، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تیرا بندہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس بندے سے خوش ہوگا۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ تیرا بندہ سویا ہوا ہے، عصر والے جائیں تو سوئے ہوئے کی رپورٹ دیں، فجر والے جائیں تو سوئے ہوئے کی رپورٹ دیں، اگر یہ رپورٹ جائے تو اللہ رب العزت کی رضا مندی ملے گی یا ناراضگی؟ آپ ذرا تھوڑا اپنے ہمارے جو سروس سسٹم ہے، سروس سسٹم میں 4 مہینے 6 مہینے کے بعد مدیر کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، میرا خیال ہے کمپنیوں بھی ہوگی، منسٹریز میں باقاعدہ ہے، جس کو تقویم ادا عمل کہا جاتا ہے کہ مہینے میں یا سال میں اس آدمی نے کیسا کام کیا، کتنا کام کیا، یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر 5% 10% انکریزمنٹ لگتی ہے تنخواہ میں، ہے یا نہیں؟ کمپنیوں میں بھی، منسٹریز میں بھی ہے۔ اب اگر
مدیر کی طرف رپورٹ دینے والا آدمی یہ لکھ دے کہ یہ تو ڈیوٹی میں آ کے سویا رہتا ہے، آتا ہے لیکن آ کے سو رہتا ہے، آتا ہے حاضری لگا کے ناشتہ کرنے چلا جاتا ہے، آتا ہے ابھی ڈیوٹی کا ٹائم باقی ہوتا ہے یہ لنچ کرنے چلا جاتا ہے، آتا ہے یہ بچوں کو اسکول لینے چلا جاتا ہے، اگر روزانہ 3 مرتبہ اس کا نکلنا رپورٹ میں لکھا جائے تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لکھنے والے پہ غصہ آئے گا کہ اس نے میری رپورٹ ایسی کیوں دی جبکہ یہ تمہاری کرتوت ہیں۔ اور مدیر کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ 3 مرتبہ اس طرح جل دیتا ہے، نکل جاتا ہے، تو کتنی انکریزمنٹ لگے گی وہ بھی واضح ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری 2 مرتبہ رپورٹ ہوتی ہے اللہ کے یہاں کہ تیرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، اور ان دونوں وقتوں کو پابندی کے ساتھ اگر کوئی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر اور عصر۔ ظہر تو ٹھنڈی نہیں ہوتی نا، ظہر کے وقت تو ظہر گرمی ہوتی ہے، اور عصر چاہے گرمیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہو ظہر کی نسبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دن کی یہ ٹھنڈی نماز اور ادھر فجر ٹھنڈے وقت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے یہ 2 نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب 2 نمازیں فجر اور عصر پڑھ لی اور باقی 3 چھوڑ دی تو کیا یہ جنت میں جانے والا کام ہوگا؟ پابندی مراد ہے کہ ان 2 نمازوں پر سختی کے ساتھ پابندی کرے اور باقی 3 نمازیں بھی پڑھے، 5 نمازیں پڑھے تو انشاءاللہ یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے لیے بہت سارے سامان بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کو بخشتا رہتا ہے، بندوں کے بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا رہتا ہے، اور 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے؟ مشاہن، ایک وہ جو 2 آدمی ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت جمائے بیٹھے ہیں، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے کے خلاف غصہ، ناراضگی۔ مشرک کو اللہ نہیں بخشتا اور مشاہن کو اللہ نہیں بخشتا۔ جب مشاہن کا ذکر اللہ کے حضور کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے معاملے کو ابھی تھوڑا لیٹ کر دو۔ مشاہن کو اللہ نہیں بخشتا لیکن اس کو جہنم کا حکم نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اس کے معاملے کو تھوڑا لیٹ کر دو، شاید یہ صلح کر لے، شاید یہ صلح کر لے۔ اگر صلح کر لی تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں ماں کے ساتھ ناراض ہے، سال ہر سال ماں سے نہیں بول رہا، باپ کے ساتھ ناراض ہے، سال سال باپ سے نہیں بولتا۔ بہن بھائی تو بعد میں آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ سال ہر سال گفتگو ترقی ہوئی ہے۔ آج کا دور ٹیلی فون کا دور، اور ابھی تو ایمو اور دوسرے تیسرے فری والا دور آ گیا ہے۔ کم از کم اس معاملے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات، حتیٰ کہ دوست و احباب رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، دل میں اگر کینہ کسی کے ہے تو یہ عہد کر لو کہ ہم آج کے بعد صلح صفائی کے معاملات شروع کر دیں گے۔ اگر صلح صفائی ہو گئی، آپ نے اپنی پوری ٹرائی کر لی، اگر دونوں مشاہن ہیں تو دونوں کو اللہ رب العزت مغفرت سے روکے رکھے گا۔ لیکن ایک نے ہمت کی، قدم اٹھایا، آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہوگا میں راضی ہوں۔ دوسری جانب اگر صلح کے لیے تیار نہیں ہوتی تو آپ انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے، آپ کے لیے اللہ یقیناً مغفرت کا آرڈر فرما دے گا۔ اس ماہ شعبان میں خاص طور پر کوشش کریں کہ روزے رکھا کریں جتنے بھی ممکن ہوں، اور نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھنے کے بارے میں ایک حدیث ہے،
لیکن اس حدیث کے بارے میں کہا گیا، بعض علماء نے کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے بلکہ وہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس میں نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھنے کی جو وجہ بتائی گئی، یعنی کم رکھنے، یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، کم رکھنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا مہینہ ایک آدھ دن چھوڑ کر روزے رکھتا رہے اور کمزوری آ جائے اور کہیں فریضہ نہ چھوٹ جائے، رمضان کے روزوں والا فریضہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ ہو۔ اور یہیں ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ کچھ لوگ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ تو ہوا جو جعلی روایت کی بنیاد پر رکھتے ہیں، ایک روزہ بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے اللہ رب العزت کے خوف کو دل میں اتنا جما لیتے ہیں کہ اگر چاند نظر آیا تو ٹھیک ہے، کل تو ہو جائے گا رمضان، اگر چاند نظر نہ آیا تو ہم کل روزہ رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ چاند ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو۔ یہ شک کے دن کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ شاید چاند ہو گیا ہو، لوگوں کو نظر نہ آیا ہو، ہم روزہ رکھ لیں گے۔ اس کو احتیاطی روزہ بھی کہتے ہیں، سلامی کا روزہ بھی کہتے ہیں، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شک کا روزہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں ارشاد موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم، جس نے شک کے اس دن کا روزہ رکھا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آخری دن شعبان کا جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کہ شاید چاند ہو جائے، شاید لوگوں کو نظر نہ آیا ہو، تو اس احتیاط یا سلامی کے روزے رکھنے والے کو نبی سے فرمایا کہ یہ میرا نافرمان ہے۔ ایک شخص یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور وہ کون؟ جو مسلسل پیر جمعرات کے روزے رکھتا رہا ہے، وہ سال بھر روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو بھی سوموار کو بھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شعبان کے آخری دن جمعرات آ گئی یا شعبان کے آخری دن سوموار آ گیا، اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ اس مہینے کے لیے نہیں مسلسل رکھتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض لے کر مہر ادا کر سکتے ہیں؟ حق مہر بھی تو قرض ہی ہوتا ہے نا۔ بیوی کا قرض اتارنے کے لیے باپ سے قرض لے لیں، بیوی کا قرض اتارنے کے لیے دوست سے قرض لے لیں۔ اگر قرض ہی اتارنا ہے تو تھوڑی ہمت کر کے کمائی کر کے دیں، اگر کوئی گنجائش نہیں ہے بیوی سے معذرت کر لیں کہ بھائی اور مہینہ نکال لو، 2 نکال لو۔ اب خواہ مخواہ آپ ادھر بھی احسان اٹھائیں گے، اور یہاں تو گھر کا مسئلہ ہے۔ بیوی کو معذرت کر دیں کہ بھائی 2-4 مہینے گنجائش دے دو، اب اس کے لیے اب باہر سے کسی دوست ساتھی سے قرض اٹھائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو ہی تھوڑا سا، بیوی سے چانس لے لیں تھوڑا سا، 2-4-6 مہینے کا۔ نماز جنازہ کی نماز میں 2 سلام ہوتے ہیں یا ایک؟ نماز جنازہ جو ہے یہاں آج بھی آپ نے پڑھا ہے اور تقریباً ہر جمعے ہوتا ہے، ایک سلام صحیح حدیث میں ثابت ہے، ایک سلام صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور اگر کوئی 2 سلام پھیرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بعض اہل علم نے، علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں پاکستان میں، ابھی قریب ہی فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے مختصر نماز نبوی، اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کا صرف ایک ہی سلام ثابت ہے، 2 سلام والی روایت پر کوئی نہ کوئی کلام ہے۔ بہرحال 2 سلام جائز ہے اور ایک سلام بھی صحیح اور جائز ہے۔ کھانا کھانے کے ٹائم پر بائیں ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں جبکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ سہارا دیا جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے بریانی کھا رہے ہیں، اب اس کو تیل لگ گیا، وہ گلاس نہیں اٹھاتے اس سے،
گلاس پیپر کا ہے، گلاس پلاسٹک کا ہے، گلاس اسٹیل کا ہے، شیشے کا ہے، اس کو دائیں ہاتھ میں لگائیں گے، بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پانی پئیں گے۔ بوتل ہے یا گلاس ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا اور اس کے نیچے سے یہ لیڈ دیتے ہیں اپنے گلاس کو۔ اگر آپ کو سنت رسول عزیز ہے تو دائیں ہاتھ میں گلاس، یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کس ہاتھ سے گلاس پکڑا ہوا ہے۔ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پکڑا ہوا ہے بائیں ہاتھ سے۔ یہ انداز بالکل غلط ہے۔ دھوکہ کسے دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ شیطانی حرکت کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ گلاس کو تیل نہیں لگ لیتے۔ گلاس وہ ہے جو بھی پھینک دیا جائے گا۔ گلاس وہ ہے جسے ماں بہن بیٹی کوئی دھو دے گی، اور نہیں تو ہم خود دھو سکتے ہیں۔ سنت رسول پر عمل کریں اور شیطانی حرکت سے بچ جائیں۔ گلاس دھونا پڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہیں گے جی نہیں وہ بد تہذیبی سی لگتی ہے۔ یہ بد تہذیبی کا لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور بد تہذیبی دینی اسلامی تہذیب نہیں، انگریزوں والی تہذیب کو لے کے کہیں گے جی وہ اچھا نہیں لگتا۔ بد تہذیبی کا لفظ اگر کسی مسلمان پہ لگایا جائے اور ساتھ ہی دوسرے مسلمان پہ شیطان کا لفظ لکھ دیا جائے، اس نے بد تہذیبی کی اور اس نے شیطانی کام کیا، آپ بتائیے کہ کون سا آدمی ان میں سے صحیح رہے گا؟ بد تہذیبی والا صحیح رہے گا یا شیطان؟ بد تہذیبی اگر کوئی کہتا ہی ہے تو گوارا کر لے، جبکہ یہ کوئی بد تہذیبی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار اور ہماری اپنی بنائی ہوئی ڈکشنری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پیا، دائیں ہاتھ سے کھایا، دائیں ہاتھ سے لیا، دائیں ہاتھ سے دیا، اور دائیں ہاتھ کے بارے میں ہمارا یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگا کرنے میں، جوتا پہننے میں اور ہر معاملے میں دائیں پہلو پسند تھا۔ بائیں پہلو آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ وہ بھی کھانے اور پینے کے لیے۔ اگر کسی آفیسر کا کام کیا جائے جو ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ کچھ پیسے دے دے اپنی مرضی سے، تو کیا جائز ہیں؟ کسی افسر کا کام کیا جائے جو ڈیوٹی ہے، یعنی ڈیوٹی ادا کرے، اور یہ کوئی ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ کام ہوگا۔ اگر کوئی ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو تنخواہ کے علاوہ پیسے دیتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اوور ٹائم میں کام کیا، آپ کو اوور ٹائم اس نے دے دیا۔ لیکن اگر آپ ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی کے دوران اس نے اپنا گھر کا کوئی کام کروا لیا، آپ دونوں ہی اس معاملہ میں مجرم ہو جائیں گے، کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی گھر میں نہیں کمپنی میں ہے، اور آفیسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے کام کروائے، کمپنی کے کام کروانا ہے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ یوسف بھائی نے لکھا ہے کہ کشادہ رزق کے لیے دعا کیجئے، یہ آج کل جاب لیس ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا جاب عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جو بھی جاب لیس ہے، کسی مالی پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مالی پریشانیاں دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔